فولاد، پتھر، آنسو، خاک، خوابوں کی امیزش سے بھرپور ماہ رنگ بلوچ جیسے کردار قوم کے لیے فرض اور قرض کیسے بنے؟ ماہ رنگ بلوچ ابھی 5ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ ہیں جب 2006 میں ان کے والد محترم لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو 1 سال بعد واپس لایا جاتا ہے، لیکن 2009 میں دوبارہ لاپتہ کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت قیامت ان کے اوپر ٹوٹتی ہے جب 2011 میں مسخ شدہ لاش ان کے والد کی ان کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ کراچی شفٹ ہو جاتی ہیں، لیکن 2016 میں ان کے بھائی کو پھر لاپتہ کر دیا جاتا ہے، اور ماہ رنگ بلوچ کے مطابق اس وقت سے میں نے نقاب اتار پھینکا اور طلبہ سیاست میں فعال کردار ادا کرنا شروع کیا۔ جس معاشرے میں جدت اور قدامت آپس میں دست و گریباں ہوں اور کسی کو سمجھ نہ آئے کہ جیت کس کی ہوگی، وہاں دلیل فضول ہے۔ جس معاشرے میں جھوٹ، دغا جائز ہو اور نصیحت ہمیشہ ڈونگ اور تمسخر میں لپٹی لاؤڈ سپیکروں کی شان بڑھانے کے کام آتی ہو، وہاں فولاد، پتھر، آنسو اور خاک اور خوابوں کی آمیزش سے کردار سامنے آتے ہیں۔